بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اورحان غازی کی فتوحات اور ان کے تاریخی کارناموں کا ذکر کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین قدر، اورحان غازی جو کہ عثمان بے کے پہلے جانشین اور ان کے بڑے بیٹے تھے، اورحان غازی نے اپنے باپ کے بعد خلافت کی باغ دوڑ کو سنبھالا اور یوں ہی وہ سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم حکمران کے طور پر سامنے آئے۔ اورحان غازی نے سب سے پہلے جنگ بافیوز کی لڑائی میں عثمان بے کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس وقت اورحان کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے بعد ڈیمبوز کی جنگ میں شامل ہوئے۔ بعد ازاں اورحان نے اپنے باپ کے حکم پر چند قلعے اور شہروں کو فتح کیا، جن میں مودانیہ شہر کی فتح، یالووا شہر کی فتح، اسکودر شہر کی فتح، اردنس شہر کی فتح اور قلعوں میں سے کراجش قلعہ، اگیازی قلعہ اور آکچا کوجا قلعہ کی فتح، یعنی یہ قلعے اور شہر عثمان غازی کے حکم پر اورحان نے فتح کیے تھے۔ اس کے بعد عثمان غازی نے بورسا کا 7 سال تک محاصرہ کیے رکھا، لیکن عثمان غازی انتھک محنت اور بڑھاپے کی وجہ سے فتح نہ کر سکے اور پھر عثمان بے نے اورحان غازی کو بورسا شہر کا محاصرہ کرنے کو کہا اور پھر اورحان نے اپنے حکمت عملی کے تحت بورسا کو فتح کر لیا اور یہاں ان کے ساتھ کو نور بے بھی شامل تھے۔ بورسا کی فتح کے دوران عثمان غازی وفات پا گئے اور اورحان غازی سلطنت کے نئے حکمران بن گئے۔ اورحان غازی کی ان تمام فتوحات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوا، کیونکہ وہ اپنی حویلی کی بالکنی میں کھڑا ہو کر سامنے شہر کی دیواروں پر عثمانی پرچم کو لہراتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ تو ناظرین، سلطنت کے ایک وزیر جن کا نام خلیل پاشا، انہوں نے علاء الدین پاشا کو یہ تجویز دی کہ ہمارے ان تمام سپاہیوں حتیٰ کہ قیدیوں تک تمام نوجوانوں کو خصوصی تعلیم دی جائے اور انہیں جنگی مہارت دی جائے۔ علاء الدین نے یہ تجویز اورحان غازی کے سامنے رکھی تو اورحان کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ اس نے فوراً اس بات پر عمل کرنے کا حکم دیا اور یوں ہی 1330 عیسوی کو ایک فوج بنائی گئی جس کا نام یعنی چیری رکھا گیا۔ ناظرین قدر، اس کے 3 سال بعد اورحان غازی نے 1333 کو عظمت شہر کو 4 سال کے محاصرے کے بعد فتح کر لیا۔ 1354 کے سال میں انقرہ شہر کو فتح کیا گیا۔ اسی سال پولو شہر کو فتح کیا گیا۔ 1356 عیسوی کے بعد اورحان غازی کا بیٹا جن کا نام سلیمان پاشا تھا، انہوں نے اپنے فتوحات کو جاری رکھا اور کئی شہروں اور قلعوں کو فتح کیا۔ تاریخ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اورحان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا ایک دن شکار کے دوران اچانک گھوڑے سے نیچے گر گئے اور ان کا وہیں انتقال ہو گیا، اور جب اورحان غازی کو اپنے بیٹے کی وفات کی خبر پہنچی تو انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور اپنے بیٹے کے شدید غم کرنے کی وجہ سے 1360 عیسوی کو 79 سال کی عمر میں اورحان غازی اس دنیا سے انتقال کر گئے۔